السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج فرینکفرٹ جرمنی کے اندر صبح سے ہلکی ہلکی دھند سی نظر آ رہی ہے، اور یہ مجھے صبح جب نکلنے کا موقع ملا ہے، نئے ہفتے کا آغاز آج غالباً 13 جولائی 2021 بروز سوموار، زندگی کی وہ صبح کی جو کیا کہتے ہیں چہل پہل، اس کا آغاز ہو چکا۔ صبح 5 بجے کل شام کو ایروپا کپ یا یورپ کپ فٹ بال کا فائنل تھا، جس کے اندر 70 منٹ تک برٹش ٹیم، انگلینڈ کی ٹیم اپنی ہسٹری میں پہلی دفعہ یورپ کپ کے اوپر ایک ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آخر پہ آ کے اٹلی کی ٹیم نے زور لگایا اور پھر کایا پلٹ دی۔ وہ ٹیمیں جو پہلے ایسے مراحل سے گزر چکی ہوں، اکثر ان کا تجربہ کام آ جاتا ہے۔ بہرحال کھیل کے اندر تو یہ سب ممکن ہے۔ میرا آج آپ کے ساتھ جو گفتگو کرنے کا مقصد، وہ تو حسب معمول صبح کی چہل پہل دکھانا، اور پھر ساتھ ساتھ ایک چیز کے اوپر شاید اپنا مطمع نظر، اپنے نظریے کے مطابق کچھ گفتگو، کہ کوئی بھی قوم دنیا میں آپ لے لیں، ہسٹری نکال کے دیکھ لیں کہ ان کا جو مزاج ہے، جو قوم کا مزاج ہے، وہ کیسے بنتا ہے اور کیسے بگڑتا ہے۔ قوم جب ترقی کرتی ہے تو اس کے پیچھے کیا کردار ہوتا ہے۔ یہ ہمارا سٹاپ آ گیا آخری U5 جو انڈر گراؤنڈ ٹرین کو جس کو ہم کہتے ہیں U5، اس کا سٹاپ، اور یہاں سے پھر ٹرین جو ہے واپس مین ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، پروئنگسہائم۔ کافی زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ فرینکفرٹ کے اس کنارے سے، جو گاؤں ہیں ساتھ ساتھ یا جو علاقے ہیں، وہاں سے آتے ہیں، اور یہاں یہ پل کے نیچے دیکھیں گاڑیاں کھڑی ہیں، پارک ہوئی ہیں، اس سائڈ پہ بھی کھڑی ہیں۔ وہ یہاں اپنی گاڑی پارک کرتے ہیں اور اس جگہ ٹرین پہ بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں اس کا آخری سٹاپ ہے۔ یہ پھر ان کو لے جاتی ہے مین ریلوے اسٹیشن کی طرف، اور رستے کے اندر جتنے بھی 15 10 12 جو اسٹیشن آتے ہیں وہاں کی سواریاں، پھر وہ وہاں سے اپنی بس سے چینج کرتے ہیں اور لا کے فرینکفرٹ میں پھیل جاتے ہیں۔ تو میں صبح آج میرا ارادہ تھا کہ چلیں ناشتہ لینے کے لیے پیدل نکلتے ہیں، تو ساتھ دوستوں کو بھی شامل کر لیے۔ اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا پل، یہ موٹر وے جو کہ 661 ہے، اکثر میں آپ کو دکھا چکا ہوں، وہ پل ہے۔ جب یہ شہر کے اندر انٹر ہوتا ہے تو پھر اس طرح انہوں نے اس کو پل کی شکل دے کے نیچے سے زندگی کی جو باقی بہاریں وہ بحال کی ہوئی ہیں، اور اوپر جو ہے وہ گاڑیاں چل رہی ہیں 120 140 کلومیٹر کی سپیڈ سے۔ اچھا، بات جو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ قوموں کا جو مزاج ہے وہ کس طرح بگڑتا ہے اور کس طرح سیدھا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے متعلق یہ خبر دے دی۔ باقی امتیں جو کرسچین ہیں، جو یہودی ہیں، دنیا میں سینکڑوں مذاہب ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، ان کا پتہ ہی نہ ہو چھوٹے چھوٹے لیول پہ۔ جو ان کے مذہبی لیڈران ہوتے ہیں، مذہب سکھانے والے، ان کو بتانے والے کہ اس طرح عبادت ہوتی ہے، اس طرح اچھا کام ہوتا ہے، اس طرح برا کام سے رکنا ہے، ان کے ساتھ قوم کا جو مزاج ہے وہ بگڑتا ہے اور اچھا ہوتا ہے۔ یورپ کی ہسٹری آپ لے لیں، یہ بھی 100 سال پیچھے چلے جائیں،
بڑے سخت مزاج اور ان کے اندر ظلم کی انتہا، کرسچینٹی یعنی مذہب کی بنیاد پہ انہوں نے جکڑ کے رکھا ہوا تھا لوگوں کو، اور جو لوگ تھے وہ بڑی بڑی عجیب و غریب طرز کی توہمات میں بھی شریک تھے، اور کوئی اگر غلطی کرتا تھا کئی لوگوں کو جلاتے، زندہ جلا دیتے تھے، کئی لوگوں کو طرح طرح کی سزائیں ملتی تھی یہاا، کیونکہ جو مذہبی لیڈران تھے، جو آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کے اندر اتنے زیادہ چرچ ہیں، جس طرح آپ کہیں مسلم ملک میں جاتے ہیں تو ہر نکر گلی میں، ہر محلے میں مسجد نظر آتی ہے، اسی طرح یہ یورپین ممالک کے اندر جو آج کل ترقی یافتہ قومیں بن چکی ہیں، اسی طرح چرچ کی ہر طرف بہتات نظر آتی ہے۔ اور ایک وقت تھا جب یہ جو چرچ والے لوگ یا یہ کرسچین، ان کے اندر بھی ایسے ہی انہوں نے جکڑا ہوا تھا اپنی قوموں کو، جیسے کہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر آپ دیکھیں بعض ممالک کے اندر، افریقہ چلے جائیں اور کئی اور ممالک عرب کنٹریز میں چلے جائیں، اور سب سے بڑھ کر ہم بات کریں گے اپنے ملک کی، پاکستان کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال قبل ایک بات جو اپنی قوم کو بتا دی یا پیشگوئی، وہ تھی کہ میری امت کے اندر ایک وقت آئے گا کہ جو علماء ہیں ان کو علماء سو کا نام دیا گیا، وہ قوم کے لوگ جب ان سے سیکھنے کے لیے، کوئی علم کی دین کی تعلیم لینے کے لیے وہاں جائیں گے تو وہ ان کو تعلیم، جب وہ مسجد کے ممبروں پہ ان کو سور اور بندروں کی شکل میں پائیں گے۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس کے اوپر جو لوگ ہیں عام طور پہ وہ علماء سو جو بگڑے ہوئے ہیں، ان کے متعلق بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود بول رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر کوئی مدرسہ لے لیں، کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ لے لیں جہاں وہ تعلیم پاتے ہیں، یا جہاں ان کی وہ کیا کہتے ہیں آبیاری ہوتی ہے، اس کے متعلق باقی جو پہلے فارغ ہو چکے ہیں وہاں سے علماء بن کے، ان کا بیان پڑھ لیں یا سن لیں تو آپ کو میرا خیال ہے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ لیبارٹری کہہ لیں، وہ جہاں پہ یہ چیزیں بنتی ہیں، جیسے دنیاوی چیزیں فیکٹری کہہ لیں، جہاں پہ علماء کرام کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں انہوں نے بنیادی، وہاں پہ کیا ان کو تعلیم دی جا رہی ہے اور ان کو کیا حرکات سکھائی جا رہی ہیں۔ جو حضرت لوط کی قوم خدا کے غضب کا نشانہ بن گئی، وہ والی حرکتیں اتنی زیادہ پائی جا رہی ہیں ان مدرسوں میں، اور پھر وہ جب بن کے نکلتے ہیں تو وہ جا کے وہ پوری قوم میں وہ پھیلاتے ہیں۔ وہ جو شریف لوگ ہیں جن کے لیے اسلام کے لیے عزت تکریم دل میں ہے، جب ان کو وہ تعلیم دینے والے لوگ اس طرح سے ان کا استحصال کریں گے، ان کے بچوں کے ساتھ زیادتی کریں گے، بچیوں کے ساتھ، تو ان کے جو ماں باپ ہیں ان کے اندر کیا رویہ پیدا ہوگا۔ اب بات یہ ہو رہی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک ہسٹری آپ دیکھیں، ہم 1947 میں آزاد ہوئے، اس سے لے کے اب تک اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ ہر سال کی ہسٹری نکال لیں تو آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر ہو جائے گی۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں کہ میں آپ کو یہ علاقہ کون سا دکھا رہا ہوں، یہ فرینکفرٹ پروئنگسہائم کا وہ ایریا ہے جو بالکل خالی پڑا ہوتا تھا کچھ سال پہلے تک، تو اب وہاں پہ یہ انڈسٹریل ایریا بن چکا ہے۔ یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ بلڈنگز بنی ہیں، یہ تقریباً نئی یہ ساری بنی ہیں، اور یہاں پہ گاڑیوں کے لکھا بھی ہوا ہے سامنے، اور یہ ان کا کچھ سینٹرل بنا ہوا ہے، کھانے پینے کا کوئی مسیوب، مطلب بہرحال یہ میں بتانے کا مقصد یہ تھا، یہ سارا جو ایریا ہے یہ انڈسٹری، یہ سامنے اب لیڈل آ گئی مارکیٹ، جیسے کھانے پینے کا جو سودا ملتا ہے۔ تو چلتے چلتے میں نے کہا چلے صبح کی وہ جو چہل پہل ہے اس کے اندر بات چیت بھی ہو جائے۔ ہاں، بات یہ کر رہے تھے کہ پاکستان کی قوم، اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ کمیونٹی جنہوں نے پاکستان بنانے کے اندر سب سے آگے پیش خدمت کی یا انہوں نے محنت کی،
اس کمیونٹی کو انہوں نے پاکستان سے بے دخل کر دیا۔ وہ جو کہتے تھے کہ یہ ہمارا دیش ہے، ہمارا ملک ہے، ہم نے بنایا ہے، اس کمیونٹی کو انہوں نے کمپلیٹلی، وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کو میں نے بتا دی کہ وہ قومیں جن کے مذہبی لیڈران ان کو اس طرح کے راستے پہ لے چلیں جو خدا کی غضب کا مورد بننے والا ہو، تو وہاں وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو مثبت کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو ملک کو بنانے والے ہوتے ہیں، اس کی آبیاری کرنے، ترقی میں ممد، انہوں نے اس کمیونٹی کے لوگوں نے ملک کو بنانے کے بعد اس کو بچایا، اس کی حفاظت میں جانیں دی پوری طرح۔ اگر کوئی انسان نیک نیت انسان ہے، اگر کوئی بندہ نیک صفت ہے، اگر وہ ہسٹری کو ایمانداری کے ساتھ پڑھے تو اس کو سارا چاروں چبک، کیا کہتے ہیں، چاروں چبک روشن ہو جانا، وہ اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ، یہ دیکھیں جی یہ مارکیٹ لیڈر، واپس ہم دوسری مارکیٹ میں جائیں گے وہاں سے انشاءاللہ۔ تو وہ اب آپ اس بات پہ غور کریں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے، پاکستان کا جو بچہ ہے، پاکستان کا جو جوان ہے یا بوڑھا ہے، اس کو ان مولویوں نے زہر کے نفرت کے ٹیکے لگا کے آج اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ آپ یقین کریں میڈیا والے ان مولویوں سے یا ان لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں کہ ایک کمیونٹی کے بچے جو ورلڈ وائڈ دنیا کے اندر اس ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں ان کے آباء و اجداد پیدا ہوئے، جہاں ان کے آباء و اجداد نے ملک کو بنانے میں، ملک کی حفاظت کرنے میں اور پھر اس کی ترقی میں ایسے انسان پیدا کر کے دیے، اسی کمیونٹی کے بچوں کی جب اس وقت کارکردگی دنیا کے اندر ریکارڈ توڑنے والی ہوتی ہے، تو یہ جو لوگ ہیں منافرت کے مارے ہوئے، یہ جو میڈیا والے ہیں، وہ ان کا نام تو لے دیتے ہیں لیکن ان کے شہر کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ان کے منہ سے یہ نام نکلتے ہوئے ان کو اتنا موت پڑتی ہے کہ حیران ہو جاتا ہے انسان کہ کیسے، یعنی یہ جو لوگ ہیں کس طرح منافرت کے مارے ہوئے ہیں، کس طرح ان کے دلوں کے اوپر یا ان کے دلوں میں وہ بھر دی گئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کسی کے لیے انسان کے دل میں نفرت بھر دینا۔ اب ربوہ شہر کے بچے جنہوں نے پچھلے کافی سالوں سے ایک بڑی بہن، پھر اس کی بہن، پھر اس کا بھائی، انہوں نے ورلڈ کے اندر ایک ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے اور وہ توڑ رہے ہیں ایک بعد ایک۔ ان کا نام جب لیتے ہیں تو وہ نام لیتے ہیں چنیوٹ شہر، چنیوٹ کیونکہ وہ اب وہ ضلع بن چکا، پہلے وہ تحصیل ہوتی تھی، لیکن جس وقت ضلع نہیں بھی بنا تھا اس وقت وہ یہی کہتے تھے۔ کیا پیچھے بیک گراؤنڈ کہ کہیں ہمارے چینل کی رینکنگ خراب نہ ہو جائے، کسی مولوی کی نظر سے یہ گزر گیا کہ اس چینل نے ربوہ کا نام لیا ہے کہ ربوہ شہر کے بچوں نے یہ ریکارڈ قائم کر دیا ہے، تو ان کے جو پیش رو ہیں جنہوں نے اپنے وقت کا امام مہدی یا معمور زمانہ ہونے کا دعویٰ کیا، ان کے وہ جو الفاظ خدا تعالیٰ نے پیش گوئی کہ ان کو بتائے کہ تیرے فرقہ ان کی جو الفاظ تھے، ان کے الفاظ، میرے فرقہ کے لوگ علم و معرفت میں ایسا کمال حاصل کریں گے، یہ اس طرح کے کوئی الفاظ ہیں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے قومیں یا وہ ان سے وہ استفادہ پائیں گے، کوئی اس طرح کا جو مفہوم بنتا ہے۔ کہیں یہ نہ مولوی کو تکلیف پہنچ جائے، کیونکہ انہوں نے تو جھوٹ گڑا ہوا ہے ان کا متعلق۔ یہ والی جو منافرت ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس شہر کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور 2-4 دن پہلے جو خبریں آئیں اس کے اندر بڑا انہوں نے بار بار بتا رہے تھے کہ جو ایک بچے نے ریکارڈ توڑ دیا اپنی بہن کا، اور وہ میں ابھی کلپ آپ کو ساتھ ایڈ کر دوں گا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم کا جو رخ ہے وہ مولویوں کو تو چھوڑیں، اب آگے جو عام لوگ ہیں، شعبہ ہے زندگی کے مختلف جو لوگ ہیں، ان کی بھی اب حالت اس یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ لیں جی، ہمارا جو مقصد تھا وہ تو تھوڑا پورا ہو گیا، سیر بھی ہو گئی ہے،
چہل پہل بھی آپ نے وہ کیا کہتے ہیں صبح کی وہ بھی دیکھ لیا. اب ہم جاتے ہیں کچھ تھوڑا سا خریداری کرتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم.